خط ڈالنے کے ارادے سے باہر نکل آیا۔ شام کے قریب اختر پہلی بار سلیم کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ کاپی تھی جو دوپہر کے وقت سلیم نے اسے دی تھی۔ لیجئے سلیم صاحب، اس نے کہا، میں نے پڑھ لیا آپ کا مضمون، تشریف رکھیے، سلیم نے کہا۔ اختر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اختر کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیلتی گئی اور سلیم کے خدشات دور ہوتے گئے۔ وہ بولا، سلیم صاحب آپ کا مضمون بے حد دلچسپ تھا۔ میں تو یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میں اس گاؤں میں گھوم رہا ہوں، اور وہ رمضان اگر آپ کے گاؤں کا کوئی جیتا جاگتا آدمی ہے تو میں اسے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھوں گا۔ آپ اس مضمون کو اشاعت کے لیے ضرور بھیجیے۔ یہ خوشگوار ابتدا تھی۔ اس کے بعد سلیم اور اختر ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔ سلیم کو اختر کی شخصیت میں ایک دوست، ایک نگران اور ایک رہنما مل چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کالج کی لائبریری سے کتابیں منتخب کرتا، اس کے ادبی کارناموں کے عیوب و محاسن کے متعلق بے لاگ رائے دیتا، الگ صبح اسے اپنے ساتھ پڑوس کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے اور قرآن کا درس سننے کے لیے لے جاتا۔ شام کو وہ کبھی کبھی سیر کو نکل جاتے۔ اختر ماضی اور حال کا موازنہ کرنے کے بعد قوم کے مستقبل کے متعلق بے چین رہتا تھا۔ انتہائی انس اور محبت کے باوجود سلیم کے لیے کبھی کبھی اختر کی صحبت بوجھل سی ہو جاتی، بالخصوص اس وقت جب قوم کے سیاستدانوں اور لیڈروں پر نکتہ چینی کرنے کے بعد وہ آنے والے دور کی بھیانک تصویریں پیش کرتا۔ وہ کہتا، سلیم، ہم ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر کھڑے ہیں، ہم پر ایک بہت ہی نازک وقت آنے والا ہے۔ اجتماعی آلام و مصائب کا سامنا کرنے کے لیے جس اجتماعی شعور اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم میں مفقود ہے۔ اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں تو مجھے ڈر ہے کہ ہندوستان میں ہمارا وہی حشر نہ ہو جو اسپین میں ہو چکا ہے۔ اس قسم کی تقریریں سلیم کو پریشان کر دیتیں، اور رات کے وقت جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا تو اس کے کانوں میں اختر کے الفاظ گونجتے۔ کچھ دیر وہ بے چینی میں کروٹیں لیتا، پھر اس کے منتشر خیالات اپنے گاؤں پر مرکوز ہو جاتے، اور وہ محسوس کرتا کہ وہ کسی بھیانک صحرا سے نکل کر نخلستان میں پہنچ چکا ہے۔ وہ نخلستان جہاں زندگی کی دائمی مسکراہٹیں اور قہقہے ماضی، حال اور مستقبل کے قیود سے آزاد ہیں۔ اور جب وہ میٹھے اور سہانے سپنوں کے بعد بیدار ہوتا تو اختر کی باتیں اسے وہم معلوم ہوتی، لیکن حال کے آئینے پر مستقبل کے چہرے کے جو خد و خال ظاہر ہو رہے تھے وہ تدریجاً بھیانک ہوتے چلے گئے۔ زندگی کے افق پر گرد و غبار جسے سلیم محض وہم سمجھتا تھا نمایاں ہوتا گیا۔ اس نے بچپن میں اس قسم کی کہانیاں سنی تھیں کہ ایک مسافر کسی شہر میں داخل ہوا، بازاروں اور گلیوں میں خوب چہل پہل تھی، کہیں بارات کی دھوم دھام تھی اور کہیں مداریوں اور بازیگروں کے تماشے تھے۔ وہ ان دلچسپیوں میں کھو گیا، لیکن اچانک افق پر گرد و غبار کے بادل اٹھے اور آن کی آن میں ایک تاریک آندھی چاروں طرف چھا گئی۔ لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مسافر بدحواس ہو کر ان سے پوچھ رہا تھا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ لیکن کسی نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ کسی میں بولنے کی ہمت تک نہ تھی۔ مسافر خوفزدہ ہو کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اچانک آندھی رک گئی اور ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی، لیکن مسافر حیران تھا کہ طوفان گزرنے کے باوجود لوگوں کی پریشانی میں کمی نہیں ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ بدحواس ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ اچانک ایک محیب دیو نمودار ہوا۔ اس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے قہقہے بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہولناک تھے۔ وہ بچوں، عورتوں اور آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر ہوا میں اچھالتا، اور جب وہ گرتے تو انہیں اپنے پاؤں سے کچل دیتا۔ نوجوان لڑکیاں چیخے مار مار کر کنووں، نہروں اور تالابوں میں کود رہی تھیں۔ بعض لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے بند کر رکھے تھے، لیکن اس کے مضبوط ہاتھوں کے سامنے یہ دروازے کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ وہ انہیں ہاتھ پاؤں کی ایک ہی ضرب سے توڑ ڈالتا اور پھر قہقہا لگا کر کہتا، اب تم کہاں جا سکتے ہو؟ آج میں آزاد ہوں۔ سالہ سال قید میں رہنے کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھے آزادی ملی ہے۔ قید میں میرے ہاتھ پاؤں مضبوط زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور میں بے بسی کی حالت میں دانت پیستا رہا۔ میرے کان خوبصورت لڑکیوں کی چیخیں سننے کے لیے بے قرار تھے، لیکن قید خانے کی تنہائیوں میں میری چیخوں کا تصور کرو۔ میں تمہاری ہڈیوں کے تصور میں قید خانے کی آہنی سلاخوں کو مروڑا کرتا تھا اور میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ اس وقت میں یہ عہد کیا کرتا تھا کہ آزادی ملتے ہی جی بھر کر اپنے ارمان نکالوں گا،
میں آج آزادی کا ناچ ناچوں گا، میرے لیے اپنی لاشوں کی سیج بچھا دو۔ بھارت ماتا ہندو سامراج کی اس افریت کو جنم دے رہی تھی جس کے ذہن میں آزادی کا مفہوم 10 کروڑ مسلمانوں کو حقوق آزادی سے محروم کرنا تھا۔ وہ سانپ اپنے بل سے سر نکالنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن اب ہندو کے سامنے 10 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، اور یہ وہ قوم تھی جس نے اس ملک پر صدیوں تک حکومت کی تھی۔ ہندو نے اچھوت کو ورن آشرم کی آخری کڑی بنانے سے پہلے اپنی تلوار سے مغلوب کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں محمد بن قاسم کے زمانے سے لے کر احمد شاہ ابدالی کے زمانے تک یہ تلوار بے اثر ثابت ہوئی۔ پانی پت کی زرمگاہیں ہندوؤں کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھیں کہ تلوار کی جنگ میں وہ اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ پرانے دیوتاؤں سے مایوس ہو کر اپنے نئے دیوتا کی اعانت کا طلبگار ہوا۔ یہ نیا دیوتا انگریز تھا۔ انگریز نے اس وقت ہندوستان میں قدم رکھے جب مسلمانوں کی ستوت کے ستون کھوکھلے ہو چکے تھے، تاہم ان کی آخری قوت مدافعت جو بنگال میں سراج الدولہ اور جنوبی ہند میں سلطان ٹیپو کی شخصیتوں میں ظاہر ہوئی، انگریز کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ اس قوم کی خاکستر میں ابھی تک چنگاریاں موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہندو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان انگریز کی نظر میں اور زیادہ معطوب ہو گئے، اور وہ چکی کے دو پارٹوں انگریز اور ہندوؤں کے درمیان پسنے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کے اندر مغربی طرز کی جمہوریت کے تصور سے ہندو کی وہ پرانی جبلت زندہ ہو رہی تھی۔ ہندو جانتا تھا کہ ایک مرکز کے تحت جمہوری نظام حکومت میں اپنی اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو بھی سیاسی اور اقتصادی اچھوت کا درجہ قبول کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ چنانچہ ہندو ورن آشرم کی جگہ ہندی نیشنلزم نے لے لی۔ ہندی نیشنلزم آل انڈیا کانگریس کا لبادہ پہن کر میدان میں آیا۔ اس نئی تحریک کے آغاز و مقاصد منوجی کے وان آشرم سے مختلف نہ تھے، صرف اتنا فرق تھا کہ منوجی کی تحریک نے برہمن کی تقدیس کا سہارا لیا تھا، اور کانگریس کی تحریک ہندو اکثریت کے بلبوتے پر رام راج قائم کرنا چاہتی تھی۔ منوجی کے ہاتھ میں ایک تیز چھری تھی، اور اس نے بلا تعامل اچھوتوں کو ذبح کر کے برہمن کے قدموں میں ڈال دیا، لیکن گاندھی کی آستین میں ایک زہر آلود نشتر تھا جسے استعمال کرنے سے پہلے وہ مسلمانوں کو رسیوں میں جکڑ لینا ضروری سمجھتا تھا۔ گاندھی کو خطرہ تھا کہ یہ قوم جسے نابود کرنے کا کام سماج کے مقدس دیوتاؤں نے اسے سونپا ہے، سو رہی ہے، مردہ نہیں ہوئی، اس لیے وہ اپنا زہر آلود نشتر آزمانے سے پہلے انہیں بے ہوشی کے ٹیکے لگانا ضروری سمجھتا تھا۔ گاندھی کا طریقہ کار وہی ہوتا جو منو کا تھا تو شاید مورخ پانی پت کی ایک اور جنگ دیکھتے، اور دہلی کے لال قلعے پر جو جھنڈا انگریز کے جانے کے بعد لہرایا جاتا اس پر اشوک کاکے کے چکر کے بجائے محمد بن قاسم کی تلوار کا نشان ہوتا۔ گاندھی نے ہندو اکثریت کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اچھوتوں کے لیے بھارت ماتا کی گود کشادہ کر دی۔ ان کے لیے چند مندروں کے دروازے کھل گئے، انہیں سماج کے مقدس بیٹوں کے چند کنویں بھرشٹ کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، اور وہ صدیوں کے بعد ایک کروٹ لے کر پھر بھارت ماتا کے قدموں میں سو گئے۔ مسلمانوں کا مدافعانہ احساس کچلنے کے لیے گاندھی نے انہیں آزادی کا سراب دکھایا۔ تحفظات کا مطالبہ کرنے والوں کو تنگ نظر، فرقہ پرست، انگریز کے ایجنٹ اور وطن کی آزادی کے دشمن کہا گیا۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو اس سراب کی حقیقت سے واقف تھے، جو گاندھی کی آستین میں چھپے ہوئے خنجر کو اپنی شاہ رگ کے قریب آتا دیکھ رہے تھے۔ گول میز کانفرنس نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ کانگریس جس انقلاب کا نعرہ لگا رہی ہے اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ انگریز کی حکومت کے بعد مسلمان اپنا سیاسی مستقبل ہندو اکثریت کو سونپ دیں۔ کانگریس نے کئی بار حکومت کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ انگریز اقلیتوں کو نظر انداز کر کے اس کی واحد نمائندگی کو تسلیم کر لے، لیکن انگریز 10 کروڑ مسلمانوں کے وجود سے قطعی انکار نہ کر سکے۔ بھارت ماتا کے لاڈلے بیٹوں کی تسکین کے لیے 10 کروڑ مسلمانوں پر اپنی سنگینیوں کا پہرا بٹھانے میں اسے کوئی مصلحت نظر نہ آئی۔ انگریز کے متعلق کانگریس کی پالیسی میں کئی تبدیلیاں آئیں، گاندھی جی کی آتما نے کئی چولے بدلے، لیکن مسلمانوں کے متعلق ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ تاہم آزادی کے نعروں میں کچھ ایسی جاذبیت تھی
جبکہ مسلم عوام کا جوش و خروش ابھی تک کانگریس کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کی آنکھ اس وقت کھلی جب حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ کانگریس جسے آزادی کہتی تھی وہ ہندو اکثریت کی حکومت کا دوسرا نام تھا۔ 1937 کے انتخابات نے پہلی بار کانگریس کی حکومت ہندوستان کے 7 صوبوں پر مسلط کر دی۔ ہندو سیاستدانوں نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کے لیے جس قدر اطمینان اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا، اسی قدر وہ نرغے میں پھنسے ہوئے شکار کو مغلوب کرنے کے لیے جلد بازی پر اتر آئے۔ باردھائی مہاتما کا زہر میں بھجا ہوا نشتر اب آستین سے باہر آ چکا تھا۔ رام راج کی برکات واردیا ودیا مندر جیسی ناپاک اسکیموں کی صورت میں نازل ہونے لگی۔ ربی کعبہ کے سامنے سربر سجود ہونے والی قوم کے بچوں کو مدراس میں گاندھی کی مورتی کے سامنے ہاتھ باندھنے کا سبق دیا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی نعت پڑھنے والوں کو بندے ماترم کا ترانہ سکھایا جا رہا تھا۔ دختران توحید کے نصاب تعلیم میں دیوداسیوں کے رقص شامل کیے جا رہے تھے۔ رام راج کی بقا کے لیے مسلمانوں کے تمدن کے علاوہ ان کی زبان بدلنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی، چنانچہ اردو کی جگہ ہندی کو رائج کرنے کی جدوجہد زیادہ شدت کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے مکمل استحصال کے لیے گاندھی جس موقع کا منتظر تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، لیکن ہندو عوام جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ بنانے کے لیے یہاں تک گوارا کر لیا تھا کہ اچھوت ان کے چند منتروں کو بھرشٹ کر ڈالیں، کینہ اور نفرت کے ان جذبات کو دیر تک چھپا کر نہ رکھ سکے۔ چنانچہ وسط ہند کے صوبوں میں لوٹ مار اور قتل کی وارداتیں شروع ہوئیں۔ جس شہر یا گاؤں میں ہندو مسلمانوں پر حملہ کرتے وہاں کانگریسی حکومت کی پولیس سالس بن کر پہنچتی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ مصلحت کرنے کے لیے ذلیل ترین شرائط ماننے پر مجبور کیا جاتا۔ مسلم لیگ کی طرف سے مصلحت اور تعاون کی پیشکش ٹھکرائی جا چکی تھی۔ جواہر لال نہرو کے یہ الفاظ فضا میں گونج رہے تھے: ہندوستان میں صرف 2 جماعتیں ہیں، ایک انگریز، دوسری کانگریس۔ رام راج کا یہ دور اگرچہ مختصر تھا، تاہم سنجیدہ مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ اگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولی تو اندلس کی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مارچ 1940 کو مسلمانوں کے مدافعانہ شعور کی عملی صورت پاکستان کی قرارداد کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ پاکستان کا مطالبہ سراسر مدافعانہ تھا۔ مسلمانوں کو مطالبہ پاکستان پر متحد ہوتا دیکھ کر بھارت کے بیٹوں نے یہ محسوس کیا کہ شکار ہاتھ سے جا رہا ہے۔ جال بچھانے والے شکاری جو یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ منتشر پرندے بے تحاشا ان کی شکارگاہ کا رخ کر رہے ہیں، انہیں کسی اور طرف مائل پرواز دیکھ کر اپنی اپنی کمین گاہوں سے باہر نکل آئے۔ اضطراری حالت میں انہوں نے چہروں سے وہ نقاب اتار کر پھینک دیے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ مسلمان یہ دیکھ رہا تھا کہ آزاد خیال ہندو، تنگ نظر ہندو، دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہندو، دیوتاؤں سے بیزاری ظاہر کرنے والے ہندو، اچھوت کو گلے لگانے والے ہندو اور اچھوت کو سب سے زیادہ قابل نفرت مخلوق سمجھنے والے ہندو، انگریز کی خوشامد اور چاپلوسی سے اقتصادی مراد حاصل کرنے والے ہندو اور فقط بکری کے دودھ اور پھلوں کے رس پر قناعت کر کے انگریز کو مرن برت کی دھمکیاں دینے والے ہندو سب ایک تھے۔ لیکن مسلمان ابھی تک بکھرے ہوئے تیروں اور ٹوٹی ہوئی کمانوں کو گن رہے تھے۔ اگر مسلمان پاکستان کا مطالبہ 10 سال پہلے کرتے تو عدم تشدد کے دیوتا اور اس کے پجاری اس وقت بھی اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہو جاتے اور مسلمانوں کو اپنی مدافعانہ تیاریوں کا موقع مل جاتا۔ لیکن انہیں اس وقت اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی چھت اور دیواروں کی مرمت کی فکر ہوئی جب افق پر چاروں طرف تاریک گھٹائیں اٹھ رہی تھیں۔ ہندو نے جہاں گزشتہ 15-20 برس میں اپنی قوم کو متحد اور منظم کر لیا تھا، وہاں مسلمانوں کے اندر انتشار کے کئی بیج بو دیے تھے۔ وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر متحدہ قومیت عدم تشدد اور وطنیت کی لوریاں مسلمانوں کو موت کی نیند نہ سلا سکیں اور وہ اپنی شارت کے قریب اس کا زہر آلود خنجر دیکھ کر چونک پڑیں تو ان کے حلق میں خواب آور گولیاں ٹھوسنے کے لیے ان بزرگانی دین کے ہاتھ استعمال کیے جائیں جن کا جبہ اور دستار یہ ظاہر کرتا ہو کہ جنت کی راہ دکھانے والے یہی ہیں۔ چنانچہ کانگریس ان ملت فروشوں کی ایک جماعت تیار کر چکی تھی جو ایک ہاتھ سے مسلمانوں کو قرآن دکھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ان کے گلے میں ہندو کی غلامی کا طوق پہنانا چاہتے تھے۔
مسلمانوں کو پاکستان کے محاذ سے بہکانے کے لیے کانگریس نے ان کے سامنے آخری بار انگریز کا ممولہ رکھا۔ چنانچہ ہندو پریس اور پلیٹ فارم سے یہ نعرے بلند ہونے لگے: مسلم لیگ انگریز کی آلائے کار ہے، قائد اعظم اگر پاکستان کے مطالبے پر بضد رہا تو انگریز ہندوؤں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر جنگ کے بعد بھی اس ملک میں اپنے پاؤں جمائے رکھے گا۔ پاکستان مسلمانوں کا مطالبہ نہیں بلکہ انگریز کی شرارت ہے، لہٰذا یہ وطن سے غداری کے مترادف ہے اور اسلام کی تعلیمات کے صریحاً خلاف اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ انگریز نے پیدا کیا ہے۔ انگریز ہمارا اصلی دشمن ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کانگریس مختلف طریقوں سے حکومت پر زور دے رہی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف فوراً کوئی اعلان کرے، ورنہ کانگریس اس کی جنگی سرگرمیوں میں رخنہ انداز ہونے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اٹلی، جرمنی اور جاپان کے خلاف لاکھوں مسلمان سپاہی انگریز کے دوش بدوش لڑ رہے تھے، اور انگریز ہندو معاشاؤں کے تعاون کی امید پر پاکستان کی مخالفت سے ان لوگوں کے احساسات مجروح کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کانگریس کبھی چاپلوسی اور کبھی دھمکیوں سے کام لے رہی تھی۔ اسے اس بات پر اصرار نہ تھا کہ انگریز اس ملک کو فوراً خالی کر دیں، وہ صرف یہ وعدہ لینا چاہتی تھی کہ وہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتے وقت اقلیتوں کو نظر انداز کریں گے۔ سلیم ایک ادیب کی حیثیت سے اپنے ہاسٹل کے لڑکوں کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کی شاعری میں برسات کی ندیوں کی روانی، پرندوں کی موسیقی اور باہر کے پھولوں کی رعنائی تھی۔ اس کے افسانے اور مضامین دیہاتی زندگی کی مسکراہٹوں اور قہقہوں کے آئینہ دار تھے، لیکن اختر جس نے شروع میں اس کی حوصلہ افزائی کی تھی اب اس کے ادبی رجحانات بدلنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ سلیم، وہ کہتا، تم بہت اچھا کہتے ہو، تم خوب لکھتے ہو، لیکن یہ بے مقصد ادب اس قوم کے لیے مفید نہیں جس کے گرد چاروں طرف سے آلام و مصائب کی آندیاں گھیرا ڈال رہی ہیں۔ اس قوم کے متعلق سوچو جو ہزاروں برس پہلے اس ملک میں آزادی اور بے فکری کی زندگی بسر کرتی تھی۔ اس قوم کے شاعر تمہاری طرح برسات کی ندیوں کے نغمات سنتے ہوں گے، موسم بہار کے پھولوں سے باتیں کرتے ہوں گے، اور پھر تمہارے گاؤں کے لوگوں کی طرح وہ اپنی اپنی بستیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہوں گے۔ الاؤ کے گرد بیٹھ کر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے جو تمہارے گاؤں میں ہوتی ہیں۔ لیکن بھیڑیا خصلت انسانوں کا ایک گروہ آیا، اس نے یہ بستیاں ان سے چھین لی اور یہ محفلیں درہم برہم کر ڈالی۔ جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ اور پھر وہ خود ہی جواب دیتا، یہ ہندوستان کے 7 کروڑ اچھوت ہیں جو آرین حملہ آوروں کا مقابلہ نہ کر سکے اور مغلوب ہونے کے بعد اس ملک کے سیاسی، روحانی اور اقتصادی یتیم بن کر رہ گئے۔ سلیم، تم کہو گے کہ وہ احمق تھے جو دشمن کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی نہ لگا سکے، لیکن ان کے شاعروں اور مفکروں کو کیا کہو گے جو انہیں بوقت جگا نہ سکے، جو اس وقت بھی جب دشمن سر پر کھڑا تھا الاؤ کے گرد یا درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر انہیں میٹھے راگ اور دلچسپ کہانیاں سناتے رہے۔ میرے دوست، نفرت اور حقارت کا وہ طوفان جس نے برہمن کی تقدیس کا لبادہ اوڑھ کر اچھوتوں کو تباہ و برباد کیا تھا، آج صدیوں کے بعد پھر اٹھ رہا ہے، اور اس مرتبہ اس کا رخ ہماری طرف ہے۔ اچھوتوں کو ہندو سوسائٹی کا قابل نفرت حصہ بن کر زندہ رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن ہمارے لیے 2 ہی راستے ہوں گے، موت یا ترک وطن۔ سلیم، اختر کے لہجے میں سختی آ جاتی، اگر تم اجتماعی زندگی کا شعور نہیں رکھتے تو کم از کم اس گاؤں کے لیے جس کی حسین فضاؤں میں تم نے نغمے اور قہقہے سیکھے ہیں آنے والے خطرات کا احساس کرو۔ جب طوفان دوسری 1000 بستیوں کو تباہ و ویران کر دے گا تو تمہارا گاؤں اس لیے نہیں بچ رہے گا کہ وہاں تم جیسے شاعر نے پرورش پائی ہے۔ بربریت کے ہاتھ جب ہزاروں محفلیں ویران کریں گے تو تم انہیں یہ کہہ کر نہیں روک سکو گے کہ اس محفل کی طرف مت بڑھو، یہاں میں نے مسکرانا اور ہنسنا سیکھا ہے۔ اس وقت تمہیں یہ سمجھ آئے گی کہ اجتماعی آلام و مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت تم کہو گے کہ کاش میں قوم کو میٹھے اور سہانے نغمے سنانے کے بجائے جھنجھوڑ کر جگاتا۔ پھر سلیم کا چہرہ دیکھ کر اختر کے لہجے میں ملائمت آ جاتی۔ سلیم، میری باتیں ذرا تلخ ہیں، لیکن میں حقیقت کے چہرے پر حسین پردے نہیں ڈال سکتا۔ قدرت نے جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا استعمال غلط نہ ہو۔ تمہاری تحریر میں جو جادو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جادو قوم کو سلانے کے بجائے جگانے کے کام آئے۔ موجودہ حالت میں صرف پاکستان ہی ہماری بقا کا ضامن ہو سکتا ہے۔
یہی وہ چٹان ہے جس پر کھڑے ہو کر ہم ہندو فاشزم کے سیلاب کا منہ پھیر سکیں گے۔ آج کا شاعر اگر پاکستان کی اہمیت محسوس نہیں کرتا تو میں کہوں گا کہ وہ اپنے ماحول سے بیگانہ ہے۔ اختر کے ساتھ ایسی ملاقاتوں کے بعد سلیم اپنے دل میں نئے ارادے اور نئے ولولے لے کر اٹھتا۔ وہ اس دیو کو روکنے کے لیے پاکستان کی چار دیواری کی ضرورت محسوس کرتا۔ وہ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جاتا اور پاکستان کے متعلق کوئی مضمون شروع کر دیتا۔ وہ ظالم ہے، وہ سامراجی ہیں، وہ فسطائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آریہ فاتحین نے ہندوستان کی مفتوح اقوام کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ سوچتا، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے سلوک کیوں کر سکتا ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتا، کیا ہندوستان کے قدیم باشندے انسان نہ تھے اور برہمن نے انسان ہوتے ہوئے؟ لیکن وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب دنیا میں علم کی روشنی پھیل چکی ہے۔ سلیم اپنے دل کو تسلی دیتا۔ حقیقت کا بھیانک چہرہ تھوڑی دیر کے لیے تصورات کے خوشگوار دھندلکے میں چھپ جاتا اور اس دھندلکے میں اڑتا ہوا وہ اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اسے دیکھتے ہی شور مچاتے، اس کی طرف بڑھتے۔ مسلمانوں کے بچے، سکھوں، ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچے، وہ سب سے پیار کرتا تھا، وہ اسے لپٹ جاتے۔ بہت مطمئن سا ہو کر قلم رکھ دیتا، لیکن اچانک وہ دل کی ایک اور آواز سنتا، کیا اس روشنی کے زمانے میں ان دیوتاؤں کی پوجا نہیں ہوتی جن کے سامنے کبھی اچھوتوں کا بلیدان دیا جاتا تھا؟ کالج کی علمی اور ادبی مجالس کی طرح ہاسٹل کی بزم ادب بھی کبھی کبھی جلسے کیا کرتی تھی۔ کسی موضوع پر مباحثہ ہوتا تو ہاسٹل کے زندہ دلوں کا ایک گروہ پہلے ہی فیصلہ کر کے آتا کہ آج کس کے لیے تالیاں بجانی ہیں اور کس کی بات پر قہقہے لگانے ہیں۔ کبھی کبھی لڑکے اختر کو بھی ان جلسوں میں کھینچ لاتے۔ اختر اب پاکستان کا مبلغ بن چکا تھا، لیکن اس کے ایک اور ہم جماعت الطاف کو پاکستان کے نام سے چڑ تھی۔ وہ گاندھی کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا انسان اور اس کے ان مسلمان چیلوں کو اپنا روحانی اور سیاسی پیشوا سمجھتا تھا جو رام راج کی ضروریات کے مطابق آیات ربانی کی تفسیریں کیا کرتے تھے۔ کالج میں بھی وہ طالب علموں کے اس گروہ کا لیڈر تھا جو نیشنلسٹ کہلانے کے لیے کبھی کبھی کھدر پہن لیا کرتے تھے۔ اختر تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تو الطاف اٹھ کر احتجاج کرتا، صاحب صدر، پاکستان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اختر کی تقریروں سے وطن پرست مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے اس موضوع میں بولنے کی اجازت نہ دی جائے۔ الطاف کے ساتھی یک کے بعد دیگرے اس کی تائید میں کھڑے ہو جاتے۔ اس کے جواب میں اختر کے حامی اٹھتے، ہم اختر کی تقریر ضرور سنیں گے۔ جب دونوں طرف کا جوش و خروش انتہا کو پہنچ جاتا تو آفتاب 6 فٹ کا ایک قوی ہیکل پھٹان اٹھ کر صاحب صدر کی میز کے قریب آ جاتا اور ایک فیصلہ کن انداز میں کہتا، الطاف، اگر تم اختر کی تقریر نہیں سن سکتے تو باہر نکل جاؤ، ورنہ ہم خود باہر نکال دیں گے، تم خواہ ہر جلسے کو خراب کرتے ہو۔ سلیم اپنے دونوں ہاتھ الطاف کی کاندھوں پر رکھ دیتا، الطاف صاحب تشریف رکھیے نا۔ یہ الفاظ جس قدر نرم ہوتے اسی قدر الطاف کی کاندھوں پر ان کا دباؤ ناقابل برداشت محسوس ہوتا۔ کالج کا ایک اور طالب علم منصور بھی کبڈی کا مشہور کھلاڑی تھا، اس کی کلائیاں الطاف کی پنڈلیوں کے برابر تھیں۔ وہ سلیم کا اشارہ پا کر آگے بڑھتا اور مسکراتا ہوا اپنا ایک ہاتھ الطاف کے کاندھے پر رکھ دیتا اور اپنے مخصوص انداز میں کہتا، ارے یار کیوں سر کھپا رہے ہو، بیٹھ بھی جاؤ۔ الطاف بیٹھ جاتا۔ شور اور ہنگامے میں بہت کم لڑکوں کو اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ بیٹھا نہیں بٹھایا گیا ہے۔ صدر عام طور پر ہاسٹل ہی کی کوئی مرنجا مرنج شخصیت ہوتے۔ وہ اکثریت کے فیصلے کا احترام کرتا اور اکثریت کا فیصلہ عام طور پر یہی ہوتا کہ اختر کی تقریر۔ بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سلیم نے اختر کی تقلید کی اور ایم اے میں داخل ہو گیا۔ کالج اور ہاسٹل میں اختر پاکستان کا ایک انتھک مبلغ تھا اور اب تک کئی نوجوان اس کے ہم خیال ہو چکے تھے۔ پاکستان کے متعلق ہندو پریس اور پلیٹ فارم سے جو معاندانہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس نے مسلم عوام کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ ہاسٹل کی بزم ادب کے زیر اہتمام ایک مباحثہ شروع ہو رہا تھا جس میں بحث کا موضوع یہ تھا، کیا پاکستان ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات کا صحیح حل پیش کرتا ہے؟ اس جلسے میں ہاسٹل کے طلبہ کے علاوہ کالج کے دوسرے طلبہ کو بھی حصہ لینے کی دعوت دی گئی۔ مباحثے کی تاریخ سے 2 دن پہلے اختر کو کھانسی اور زکام کے ساتھ بخار کی شکایت ہو گئی۔ پہلے دن اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ کی،
دوسرے دن بخار زیادہ شدید ہو گیا اور سلیم ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے نمونیا ہے۔ سلیم اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی پلاتا رہا۔ رات کے وقت سلیم کے ساتھ آفتاب اور منصور بھی اس کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ 2 بجے کے قریب اختر کی آنکھ لگ گئی۔ آفتاب اور منصور اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن سلیم وہیں بیٹھا رہا۔ تنہائی سے اکتا کر اس نے اختر کی میز سے ایک کتاب اٹھائی، لیکن چند سطریں پڑھنے کے بعد اس نے کتاب پھر میز پر رکھ دی اور دوسری کتاب اٹھا لی۔ اس میں بھی وہ دلچسپی نہ لے سکا۔ اس کے بعد ان کاغذوں کی باری آئی جو اختر کی میز پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کاغذ کے پرزے پر چند فقرے لکھے ہوئے تھے۔ سلیم نے کاغذ کا یہ پرزہ اٹھا لیا اور بے توجہی سے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہیں رکھ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی خیال آیا اور اس نے پھر یہ کاغذ کا پرزہ اٹھا لیا۔ وہ فقرے جو اسے پہلی نظر میں بے ربط سے نظر آئے اب بہت اہم محسوس ہوتے تھے۔ یہ اختر کی تقریر کے نکات تھے۔ اسے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اختر کل بحث میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ الطاف اور اس کے ساتھی سخت تیاری کے بعد مباحثے میں حصہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ اختر کی غیر حاضری میں شاید پاکستان کے حق میں بولنے والوں میں سے کوئی ان کے دانت کھٹے نہ کر سکے۔ اگر انہوں نے میدان مار لیا تو اختر کو یقیناً اس بات کا صدمہ ہوگا۔ پاکستان اختر کے لیے محض ایک نظریاتی مسئلہ نہ تھا، بلکہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کے لیے میں اپنے دل میں 10 کروڑ مسلمانوں کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوں۔ اگرچہ ہماری راہ میں کانٹوں کی باڑیں کھڑی کی جائیں گی، لیکن ہم انہیں رونتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ایک دن اس نے کہا تھا، سلیم، تم میں ابھی تک اجتماعی زندگی کا شعور پیدا نہیں ہوا۔ ابھی تک تم یہ سمجھتے ہو کہ وقت کا بہترین مصرف اس قسم کے افسانے لکھنا اور شعر کہنا ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب تم یہ محسوس کرو گے کہ ان چند لمحات کے سوا جن میں تم نے پاکستان کے لیے کوئی عملی کام کیا ہے، تمہاری باقی زندگی بے حقیقت تھی۔ آج تم کسی فرضی محبوب کے کوچے کی خاک کو سرمایہ حیات سمجھتے ہو، لیکن وہ دن دور نہیں جب تمہیں پاکستان کی 1 انچ زمین کو دشمن سے بچانے کے لیے زندگی کی عزیز ترین خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ سلیم، میں تمہیں افق پر اٹھنے والی آندھی کے آثار دکھا رہا ہوں اور تم اسے میرا وہم سمجھتے ہو، لیکن جب یہ آندھی آئے گی تو تم محسوس کرو گے کہ پاکستان کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ سلیم، آؤ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلو، تاکہ اگر کہیں میرے پاؤں لڑکھڑا جائیں تو میں تمہارے مضبوط بازوؤں کا سہارا لے سکوں۔ کم از کم مجھے یہ تسلی ضرور ہوگی کہ میں تنہا نہیں، لیکن کل تمہیں زخمیوں اور اپاہجوں کو اٹھا کر پاکستان کی منزل کا رخ کرنا پڑے گا۔ اختر، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سلیم اپنے دل میں نئے بلبلے اور نئی امنگیں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے میز سے قلم اٹھایا اور کورے کاغذ پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے رک رک کر چند ابتدائی سطور لکھی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے قلم میں بلا کی روانی محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو صبح کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز کے بعد وہ اپنے مضمون پر نظر ثانی کرنے کے لیے کرسی پر آ بیٹھا۔ رات کی بے آرامی کے باعث اس کا سر چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کی نیت سے اس نے میز پر اپنی گونیاں ٹیک دیں اور کلائیوں پر سر رکھ دیا۔ چند منٹ بعد اسے نیند آ گئی۔ آفتاب کمرے میں داخل ہوا تو اختر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بستر پر بیٹھا سلیم کا مضمون پڑھ رہا تھا۔ بھئی اختر، اپنی جان پر اتنا ظلم نہ کرو، یہ کہتے ہوئے آفتاب نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیے اور پھر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بھئی تمہارا بخار ابھی اترا نہیں، ذرا کم ہوا ہے۔ خدا کے لیے آج مباحثے میں حصہ لینے کا خیال چھوڑ دو، ہم تمہاری جگہ کسی اور کو بھرتی کر لیں گے۔ اختر نے اطمینان سے جواب دیا، آفتاب یہ پڑھو تو صحیح۔ بھئی میں پڑھے بغیر بھی تمہیں داد دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسی کیا مصیبت تھی کہ تم رات کے وقت اٹھ کر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ساری رات تمہاری رکھوالی کرتا۔ وہی آہستہ بات کرو، سلیم سو رہا ہے۔ سلیم بھی کیسا نالائق ہے جس نے تمہیں منع نہیں کیا؟ میں ابھی اٹھا ہوں۔ یہ سلیم کا کارنامہ ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ بھئی یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آفتاب اختر کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ چند سطور بے توجہی سے دیکھنے کے بعد اس نے مضمون کو دوبارہ شروع سے پڑھنے کی ضرورت محسوس کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموشی سے پڑھنے کے بجائے اختر کو سنا رہا تھا۔ الفاظ اور فقروں کی ترتیب اس کی آواز میں زیر و بم پیدا کر رہی تھی۔ آخری چند فقرے آفتاب نے کچھ ایسے جوش و خروش سے ادا کیے کہ سلیم گہری نیند سے جاگ اٹھا۔
آفتاب اور اس سے زیادہ اختر کے چہرے پر اپنی تحریر کے اثرات دیکھ کر اس نے اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ مضمون ختم ہوا اور وہ دونوں سلیم کی طرف دیکھنے لگے۔ آفتاب نے کہا، بھائی سلیم، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تم نے پہلی بار اپنے قلم کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اب وقت بہت تھوڑا ہے، لیکن اگر تم یہ تقریر یاد کر لو تو بہت اچھا ہوگا۔ الطاف اختر کی بیماری پر بہت خوش ہے۔ سلیم نے کہا، بھائی میں نے یہ تقریر مباحثے میں حصہ لینے کی نیت سے نہیں لکھی تھی، میں نے ایک کاغذ کے پرزے پر اختر کی تقریر کی سرخیاں دیکھیں اور لکھنے بیٹھ گیا، اور اب معلوم نہیں میں کیا لکھ چکا ہوں۔ اختر نے کہا، سلیم، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بر وقت اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان کا مشن کیا ہے۔ بعض آدمیوں میں قوم کے سپاہی بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، قدرت انہیں قوم کی عزت اور آزادی کا محافظ بنا کر بھیجتی ہے، لیکن وہ شاعر، نقال اور گویے بن جاتے ہیں۔ بعض محض شاعر ہوتے ہیں اور وہ قوم کی بدقسمتی سے لیڈر بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے دل و دماغ میں غایت درجے کی انفرادیت لے کر آتا ہے، لیکن قوم کی اجتماعی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے وہ اپنی انفرادیت قربان کر دیتا ہے۔ وہ ایک شاعر ہے، ایک ادیب ہے، اس کا دل ایک رباب ہے جس کے نازک تاروں کے لیے کلیوں کی مسکراہٹ مضراب کا کام دیتی ہے۔ وہ ایک مصور ہے جس کے دل میں قدرت نے قوس قزح کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ وہ ایک مغنی ہے جس نے آبشاروں اور پرندوں کے نغمے چرائے ہیں۔ لیکن قوم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، قوم کے بیٹے خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں کی عصمت خطرے میں ہے۔ ایسی دور میں یہ لوگ اپنی انفرادی خواہشات کو قوم کی اجتماعی ضروریات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سلیم، مجھے تمہاری تحریر نے اس لیے متاثر نہیں کیا کہ اس میں ایک شاعر اور ایک ادیب کے دل کی دھڑکنیں ہیں، بلکہ میں اس لیے متاثر ہوا ہوں کہ تم نے پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کی طرف توجہ دی ہے جس کے ساتھ 10 کروڑ مسلمانوں کی موت و حیات وابستہ ہے۔ خدا کرے کہ تمہارے شعر و ادب کے نئے دور کی ابتدا ہو۔ میں اس مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تمہاری تقریر ضرور سنوں گا۔ آفتاب نے کہا، بھائی آج سلیم کی جگہ تم شاعر بن گئے ہو، اب خدا کے لیے لیٹ جاؤ اور سلیم تم اپنے کمرے میں جا کر تقریر کی تیاری کرو۔ شام کے 8 بجے ہاسٹل کے کامن روم میں مباحثہ ہو رہا تھا۔ صدارت کے فرائض کالج کا ایک نوجوان پروفیسر سر انجام دے رہا تھا۔ اختر اپنے کمرے کے بجائے کامن روم کے قریب ایک اور کمرے میں لیٹا مباحثے میں حصہ لینے والوں کی تقریریں سن رہا تھا۔ منصور اس کی تیمارداری سے زیادہ آزادی کے ساتھ حقہ پینے کی نیت سے اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ الطاف اور اس کے ساتھیوں کی تقریروں میں پاکستان کے خلاف وہی دلائل تھے جو بارہا ہندو اخبارات میں دہرائے جا چکے تھے۔ اختر کے ہونٹوں پر کبھی حقارت آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگتی اور کبھی غصے کی حالت میں وہ اپنے ہونٹ چبانے لگتا، اور منصور تقریر کے الفاظ سے زیادہ اس کے چہرے سے متاثر ہو کر بار بار کہتا، بکواس کر رہا ہے گدھا کہیں کا، اب آفتاب اس کی خبر لے گا۔ جب آفتاب کی باری آئے تو اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خفا ہو چکا ہے۔ اس کی تقریر پاکستانی کے مخالفین کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی، اور سننے والے یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر صدر کا احترام ملحوظ خاطر نہ ہوتا تو وہ شاید اپنے جذبات کا عملی مظاہرہ کرنے پر اتر آتا۔ پاکستان کی حمایت میں ایک اور ایم اے کے طالب علم کی تقریر نہایت عالمانہ تھی، لیکن وہ اپنی باریک آواز کے باعث سننے والوں کو زیادہ متاثر نہ کر سکا۔ بالآخر صاحب صدر نے کہا، اب مسٹر سلیم موضوع کے حق میں تقریر کریں گے۔ سلیم کرسی پر بیٹھا ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا جن پر اس نے رات کے وقت تقریر لکھی تھی۔ یہ تقریر اسے حفظ ہو چکی تھی، لیکن الطاف کی تقریر ناخوشگوار ہوا کا ایک جھونکا تھی جس نے اس کے خیالات کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ سلیم اس کی تقریر کے دوران میں محسوس کر رہا تھا کہ خیالات کے وہ حسین پھول جو اس نے جمع کیے ہیں اپنی رنگینی اور رعنائی کے باوجود الطاف کا منہ بند کرنے کے لیے کافی نہیں۔ اس نے گالیوں کے جواب میں شعر لکھے ہیں۔ الطاف کے بعد اس کے ساتھیوں کی تقریروں کے دوران میں بھی وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اور اس کے ذہن میں نئے مسائل اور نئے نئے الفاظ آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب اسے تقریر کے لیے بلایا گیا تو اسے یقین نہ تھا کہ وہ کیا کہے گا۔ وہ جھجکتا ہوا کرسی صدارت کے قریب پہنچا تو اپنی لکھی ہوئی تقریر سے زیادہ مخالفین کی تقریروں کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ الطاف نے اچانک کہہ دیا، سلیم صاحب پاکستان کے متعلق تقریر کریں گے یا کوئی قصیدہ سنائیں گے؟ آفتاب نے فوراً جواب دیا، سلیم صاحب ملت فروشوں کا مرثیہ پڑھیں گے۔
سلیم نے لکھے ہوئے کاغذات ایک نظر دیکھنے کے بعد میز پر رکھ دیے اور قدر توقف کے بعد دوبارہ تقریر کرنے لگا۔ الفاظ رک رک کر اس کی زبان پر آ رہے تھے۔ حاضرین میں کانا پوسی شروع ہو چکی تھی، لیکن اچانک وہ سنبھل گیا۔ اس کی آواز صاف اور بلند ہوتی گئی۔ وہ خیالات کی ایک نئی رو میں بہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، حضرات، اگر الطاف صاحب اور ان کے ساتھی متحدہ ہندوستان کی حمایت میں تقریریں کرنے سے نہیں شرماتے تو مجھے پاکستان کے متعلق قصائد لکھنے میں آر نہیں۔ متحدہ ہندوستان الطاف صاحب کو ہندو اکثریت کی غلامی کا طوق پہناتا ہے اور پاکستان مجھے ایک آزاد قوم کے فرد کی حیثیت عطا کرتا ہے۔ اگر انہیں ہندو کی دائمی غلامی اور ذلت کا شوق ہے تو مجھے عزت اور آزادی سے محبت ہے، لیکن کاش یہ مسئلہ میری اور الطاف صاحب کی ذات یا ان لوگوں تک محدود ہوتا جنہوں نے اس بحث میں حصہ لیا ہے۔ اس صورت میں ہماری بحث اپنے اپنے ذاتی خیالات کی ترجمانی تک محدود رہتی، لیکن یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے، یہ دو نظریوں اور دو تہذیبوں کا تصادم ہے، یہ ہندو اور مسلمانوں کے مفادات کی ٹکر ہے۔ ہندو متحدہ ہندوستان چاہتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر مسلمانوں پر دائمی تسلط قائم رکھ سکے، درہ خیبر سے لے کر آسام کی پہاڑیوں تک رام راج کے جھنڈے لہرا سکے، اور حکومت کی اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد وہ کسی دقت کے بغیر مسلمانوں کو برہم و سماج کا قابل نفرت حصہ بنا سکے۔ مسلمان پاکستان چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک قوم ہے، اور ایک قوم کو بڑھنے، پھولنے اور پنپنے کے لیے آزاد وطن کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی غلامی کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ جب مسلمان پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ دفاعی مورچہ ہوتا ہے جہاں اسے ہندو اکثریت کے جارحانہ مقاصد سے نجات مل سکتی ہو۔ ہندو سارے ہندوستان میں اپنے دیوتاؤں کے مندر تعمیر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے اس ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے بے قرار ہے جب وہ گناہوں کے بدلے اچھوت کا بلیدان کیا کرتا تھا، اور مسلمان ہندوستان کی گوشے میں اپنی ان مساجد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جہاں توحید کے چراغ روشن ہیں، جہاں ذات پات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو عدل اور مساوات کا پیغام ملتا ہے۔ ہندو اکھنڈ ہندوستان میں برہمن کا اقتدار چاہتا ہے، مسلمان پاکستان میں خدا کی بادشاہت چاہتا ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نیشنلسٹ یا گاندھی بھگت مسلمان کیا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان میں 10 کروڑ مسلمانوں کے علیحدہ وجود سے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک پاکستان کا مطالبہ فرقہ پرستی، تنگ نظری اور رجت پسندی ہے، اور ان خطرناک الزامات سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ 10 کروڑ مسلمانوں کو متحدہ قومیت کی رسی سے جکڑ کر اس تاریک گڑھے میں پھینک دیا جائے جہاں سے ابھی تک اچھوت کے کرہانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ وطن پرست ہیں، اور وطن کا دیوتا 10 کروڑ مسلمانوں کو بلیدان لیے بغیر خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ اقتصادیات کے ماہر ہیں، اور انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ پاکستان بھوکا اور ننگا ہوگا۔ میں آزادی کی نعمت کو روٹیوں کے ساتھ تولنے کا قائل نہیں، تاہم وہ ہندو جو پاکستان کی بھوک کے تصور سے گھلے جا رہے ہیں، اگر حق کوئی سے کام لیں تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کے زرعی صوبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو انہیں گندم کے بجائے کوئی اور غذا تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر پاکستانیوں کو کپڑے کی ضرورت ہے تو دنیا بھر کے کارخانہ دار پاکستان کی روئی کے محتاج ہیں۔ یہ لوگ فنون حرب کے بھی ماہر ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی کمزور ہوگا، لہٰذا ان کی قیمتی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کے قیام کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ پاکستان کے دفاع کو اگر کوئی خطرہ ہوگا تو وہ ان شکست خوردہ لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ یہ لوگ امن پسند ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے نعرے سے ہندو معاشرے خفا ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپس کا فساد بڑھتا ہے، اور فساد بڑھنے سے گاندھی کی آتما کو دکھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر مسلمان پاکستان کا خیال ترک کر کے ہندو اکثریت کی دائمی غلامی قبول کر لیں تو نہ ہندو معاشرہ خفا ہوگا، نہ فساد بڑھے گا، اور نہ گاندھی جی کی آتما کو دکھ ہوگا، اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا ہمیں تنگ نظر اور فسادی کے نام سے یاد نہیں رکھے گی۔ یعنی اگر ہم اپنی خوشی سے اکھنڈ ہندوستان کے سیاسی قبرستان میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تو آثار قدیمہ کے ماہرین ہمارا مزار دیکھ کر یہ کہا کریں گے
کہ یہ ہے وہ قوم جس نے ہندو کو اپنی شرافت، امن پسندی، نیک نیتی اور وسیع نظری کا ثبوت دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ پاکستان کو اس ملک میں ہم اپنا آخری دفاعی مورچہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہندو فسطائیت کو روکنے کے لیے ہماری آخری دیوار ہے۔ ہم ہندو کو زندہ رہنے کا حق دیتے ہیں۔ ہم اس کی آبادی کی نسبت سے ہندوستان کی 3/4 بلکہ اس سے بھی زیادہ حصے پر اس کی حکومت کا حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہندو کو اپنی آزادی سے زیادہ ہمیں غلام بنانے کی فکر ہے۔ جب ہندو مسلمانوں کی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مثال اس ڈاکو سے مختلف نہیں ہوتی جو اپنے ہمسائے سے یہ کہہ رہا ہو، بھائی دیکھو تم اپنے گھر کے گرد 4 دیواری کیوں بنا رہے ہو؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ تم مجھے ڈاکو سمجھتے ہو۔ ایسی غلط فہمیوں سے بھائی چارے میں فرق آتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ دیوار تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہوشیار ڈاکو عام طور پر گھر کے کسی بھیدی کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی آ کر مالک سے کہتا ہے، ارے یار یہ کیا مصیبت ہے کہ تم ساری رات لٹ اٹھائے دروازے پر پہرا دیتے ہو؟ جاؤ اطمینان سے سو جاؤ، ورنہ پڑوسی یہ خیال کریں گے کہ تم انہیں چور سمجھتے ہو۔ حضرات یہ کانگریسی مسلمان ہمارے گھر کے بھیدی ہیں۔ الطاف اور اس کے چند ساتھی یک کے بعد دیگرے احتجاج کے لیے اٹھے، لیکن ان کی آواز مخالفین کے نعروں اور قہقہوں میں دب کر رہ گئی۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پاکستان زندہ باد، گھر کے بھیدی مرد آباد۔ الطاف چلایا، صاحب صدر سلیم کی تقریر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آفتاب نے اٹھ کر کہا، نہیں ہم سنیں گے۔ اکثریت نے آفتاب کی تائید کی اور صدر نے کہا، میرے خیال میں دونوں فریق یہاں سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے میں مسٹر سلیم کو تقریر جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حزب مخالف کا لیڈر کچھ کہنا چاہے تو میں اسے موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلیم نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کی، حضرات اگر میں پاکستان کو محض ایک علمی اور نظریاتی مسئلہ سمجھتا تو شاید اس بحث میں حصہ نہ لیتا۔ مجھے تقریر کرنے کا شوق نہ تھا۔ پاکستان کا مسئلہ ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ طوفان بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اور جو لوگ آج پاکستان کا تمسخر اڑا رہے ہیں کل اس کی 4 دیواری کو اپنی آخری جائے پناہ خیال کریں گے۔ میں ہندو کی قہر و غضب سے پریشان نہیں بلکہ اسے قائم پاکستان کے لیے ایک نیک فال سمجھتا ہوں۔ پاکستان کی مخالفت میں اس کا متحدہ محاذ ہمیں پاکستان کی حمایت میں متحدہ محاذ بنانے پر مجبور کر دے گا، لیکن میں آپ کو نام نہاد مسلمانوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی مخالفت اور رام راج کے جواز میں قرآن پاک کی آیات پیش کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ جب بغداد پر تاتاریوں کا حملہ ہونے والا تھا اس قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو مناظروں میں الجھائے رکھا۔ آج جب ہندو ہم پر یلغار کرنے کے لیے راشٹریہ سیوک سنگھ اور اکالی دل کی فوجیں تیار کر رہا ہے تو ان لوگوں نے پاکستان کو موضوع بحث بنا رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جس وقت تک ہندو کی تیاری مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک ان کے مندر اور سکھوں کے گردوارے بم سازی کی فیکٹریوں میں تبدیل نہیں ہو جاتے، یہ لوگ ہمیں ذہنی انتشار میں مبتلا رکھیں گے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قیام پاکستان عملی جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری آزادی اور بقا کے دشمن کیل کانٹے سے لیس ہو رہے ہیں، اور ہم اگر مکمل تباہی نہیں چاہتے تو ہمیں پاکستان یا موت کا نعرہ لگا کر میدان میں آنا پڑے گا۔ ہم ان لوگوں کی چیخو پکار سے پریشان کیوں ہوں جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر غیروں کی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، جو رب کعبہ سے منہ پھیر کر بھارت کے دیوتاؤں پر ایمان لا چکے ہیں۔ میرے دوستو، اب تقریروں، قراردادوں اور بیان بازی کا وقت نہیں، عمل اور حرکت کا وقت ہے۔ سلیم کی تقریر کے بعد الطاف اور اس کے ساتھیوں کا جوش و خروش بہت حد تک ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ صدر نے الطاف کو دوبارہ اسٹیج پر آنے کی دعوت دی تو وہ قدرے تذبذب کے بعد اٹھا، لیکن کسی نے بلند آواز میں نعرہ لگا دیا، گھر کا بھیدی، اور آفتاب نے لنکا ڈھائی کہہ کر فقرہ پورا کر دیا۔ کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا اور الطاف نے اسٹیج تک پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو سلیم کے چند دوست اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کچھ دیر ان کی داد و تحسین سننے کے بعد سلیم کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سلیم صاحب السلام علیکم۔ یہ دلکش آواز سلیم کے کانوں سے ہوتی ہوئی دل تک اتر گئی۔ سلیم نے وعلیکم السلام کہہ کر پیچھے دیکھا۔ ایک خوش فضا نوجوان مسکرا رہا تھا۔ سلیم پہلی نگاہ میں اسے پہچان نہ سکا،
لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں کہ تم نے اسے دیکھا ہے، تم اسے جانتے ہو، تم اس آواز سے آشنا ہو۔ سلیم کی آنکھوں کے سامنے سادہ اور معصوم مسکراہٹیں رقص کرنے لگی۔ وہ بے اختیار ارشد ارشد کہتا ہوا نووارد سے لپٹ گیا۔ تم کب آئے؟ تم کہاں تھے؟ اتنی دیر تم کہاں غائب رہے؟ تم نے مجھے خط تک نہیں لکھا؟ سلیم جواب کا انتظار کیے بغیر سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سلیم اور ارشد بستروں پر لیٹ گئے اور ایک دوسرے کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ ارشد سے اچانک ملاقات پر سلیم کے ذہن میں جو سب سے اہم سوال تھا وہ ابھی تک اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ یہ اس کے دل کی وہ مقدس دھڑکنیں تھیں جنہیں اس کے ہونٹوں تک آنا گوارا نہ تھا۔ اچانک ارشد نے کہا، سلیم بڑے دنوں کی چھٹیوں میں تم امرتسر ضرور آؤ۔ اگر میں اپنے گاؤں گیا تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ امی نے بھی تاکید کی ہے کہ تم ضرور آؤ۔ گاؤں سے باہر ہم نے ایک چھوٹی سی کوٹھی بھی بنوا لی ہے۔ سلیم تم ضرور آؤ۔ عصمت اور راحت بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ عصمت ابھی تک اپنی سہیلیوں کو تمہاری کہانیاں سنایا کرتی ہے۔ وہ کون سی جماعت میں پڑھتی ہے؟ سلیم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ عصمت 10ویں میں ہے اور راحت 7ویں میں۔ سلیم دو ننھے اور معصوم چہروں پر زمانے کی تبدیلیوں کا تصور کرنے لگا اور ماضی کے دل فریب نقوش اسے موہوم تصویریں نظر آنے لگیں۔ ارشد سو گیا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد سلیم کو بھی نیند آ گئی۔ خواب میں وہ ماضی کی دیواریں پھاندتا ہوا اس رنگین وادی میں جا پہنچا جہاں بچپن اچھلتا کودتا اور قہقہے لگاتا ہے۔ بڑے دنوں کی چھٹیوں میں سلیم کو سیدھا اپنے گاؤں جانے کے بجائے امرتسر جانا پڑا۔ ارشد گزشتہ ملاقات میں اسے بتا چکا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے نوکری سے مستعفی ہو کر اپنی دکان کھول لی ہے۔ وہ امرتسر میں اپنے مکان کا پتہ بھی اس کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اس نے محلے میں داخل ہو کر جس دکاندار سے مکان کا پتہ پوچھا وہ خود ہی ساتھ آ کر اسے مکان کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ سلیم نے جب دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکے نے باہر جھانکتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں، اور پیشتر اس کی کہ سلیم کچھ کہتا اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ سلیم نے قدرے تذبذب کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی لڑکے نے ایک بار پھر کیواڑ کھول کر اپنا سر باہر نکالتے ہوئے کہا، میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ وہ دوبارہ دروازہ بند کرنے کو تھا کہ سلیم نے جلدی سے کہا، ارے امجد، تم مہمانوں کے ساتھ اسی طرح پیش آیا کرتے ہو؟ ارشد کہاں ہے؟ کسی نے امجد کا کان پکڑ کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے باہر جھانکا اور کہا، آپ لاہور سے آئے ہیں؟ جی ہاں، سلیم نے راحت کو پہچانتے ہوئے جواب دیا۔ راحت کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ امی جان، آپا جان کہتی ہوئی واپس بھاگ گئی۔ ماں کی آواز آئی، ارے کیا ہے؟ امی جان وہ آ گئے ہیں۔ کون؟ سلیم؟ ہاں وہ آ گئے ہیں۔ عصمت کتاب پھینک کر اپنے کمرے سے نکلی اور دروازے کے ساتھ لگ کر باہر جھانکنے لگی۔ اچانک سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ عصمت جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ماں نے کہا، راحت تم بیٹھک کا دروازہ کھول کر بھائی کو اندر بٹھاؤ، آج خدا جانے نوکر کہاں غارت ہو گئے ہیں۔ اتنی دیر میں راحت بیٹھک کا دروازہ کھول چکی تھی۔ سلیم اپنا سوٹ کیس اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ راحت تذبذب کی حالت میں کھڑی تھی کہ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ سلیم نے سلام کیا۔ وہ بولی، بیٹا جیتے رہو، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہم تمہارے ہی متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ارشد ابھی باہر گیا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ راحت تم نے بھائی کو سلام نہیں کیا؟ اور وہ ایک شرارت آمیز تبسم کے ساتھ بھائی جان السلام علیکم کہہ کر ساتھ والے کمرے میں غائب ہو گئی۔ عصمت دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ راحت نے اس کی طرف دیکھ کر دبی زبان میں کہا، آپا جان اب تو وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ چڑیل چپ رہو۔ عصمت اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے دور لے گئی۔ بیٹھک میں ان کی ماں سلیم سے کہہ رہی تھی، بیٹا تم آرام سے بیٹھو، ارشد ابھی آ جائے گا، میں تمہارے لیے چائے تیار کراتی ہوں۔ امجد تم اپنے بھائی کے پاس بیٹھو۔ تھوڑی دیر بعد ارشد آ گیا۔ سلیم نے اس کے ساتھ چائے پی اور شام کے وقت دونوں سیر کے لیے نکل گئے۔ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد سلیم، ارشد، ڈاکٹر شوکت اور ان کی بیوی کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ راحت اور امجد خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ سلیم عصمت کی غیر حاضری کے باعث اس محفل میں خلا محسوس کر رہا تھا۔ گفتگو کا موضوع پاکستان تھا۔ سلیم کی گرم جوشی سے متاثر ہو کر ڈاکٹر صاحب نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم جیسے نوجوان اس مسئلے کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ ہندو بہت زیادہ تیار ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس بات میں متفق نہیں ہو سکے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک وطن کی ضرورت ہے۔
تم نوجوانوں کو بہت کام کرنا ہے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ طوفان آ چکا ہوگا اور ہم ابھی تک یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کسی جائے پناہ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ارشد کی ماں بولی، بھائی سلیم، ارشد تمہاری تقریر کی بہت تعریف کرتا تھا، اگر یہاں تمہارے پاس اس کی کوئی نقل ہے تو ہمیں بھی سنا دو۔ جی، جو تقریر میں نے کی تھی وہ تو مجھے اسی دن بھول گئی تھی، میں نے فقط مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینے پہ اکتفا کیا تھا۔ اچھا، جو لکھی تھی وہ سنا دو۔ سلیم نے اپنا سوٹ کیس کھول کر چند کاغذ نکالے اور انہیں پڑھ کر سنانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے کئی بار خوب اور بہت خوب کہہ کر داد دی اور اختتام پر کہا، بھائی خدا تمہیں ہمت دے، تم پاکستان کے لیے بہت کام کر سکو گے۔ راحت نے آہستہ سے امجد کے کان میں کچھ کہا اور بلا اٹھا، ابا جان، راحت مجھے پھر کانگریسی کہتی ہے۔ راحت کو ماں نے ڈانٹا اور وہ رنجیدہ ہونے کے بجائے ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ راحت اور امجد کے جھگڑے گھر کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکے تھے۔ راحت اسے چھیڑتی، وہ ماں یا باپ کے پاس جا کر فریاد کرتا، کبھی کبھی راحت کو ڈانٹ پڑتی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے امجد کے ساتھ بول چال بند کر دیتی۔ پھر امجد کی باری آتی، وہ دوسروں سے نظر بچا کر اس کا منہ چڑھاتا۔ جب اس پر بھی وہ متوجہ نہ ہوتی تو وہ اس کے ہاتھ سے کتاب، قلم یا سویٹر بننے کی سلائیاں چھین کر ہنستا ہوا بھاگ جاتا۔ راحت اسے پیٹنا چاہتی، لیکن وہ ہاتھ جو غصے سے بلند ہوتے امجد کے حسین گالوں تک پہنچتے پہنچتے رک جاتے۔ پھر کرو گے شرارت؟ وہ اس کا کان پکڑ کر کہتی، نہیں نہیں آپا جان معاف کر دو، وہ ہنستے ہوئے کہتا اور آپا جان بھی اپنا غصہ بھول کر ہنس پڑتی۔ اور اگر کبھی راحت کچھ دیر کے لیے سچ مچ خفا ہو جاتی تو امجد محسوس کرتا کہ گھر کی فضا پر اداسی چھا رہی ہے۔ آج بھی جب راحت اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد امجد کو سلیم، ارشد اور اپنے والدین کی محفل میں تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ کچھ دیر اس نے اپنے دل پر جبر کیا، بالآخر وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ راحت جو عصمت کے پاس بیٹھی اس سے گسر گسر کر رہی تھی، دبی زبان میں بولی، آپا یہ کانگریسی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگلے دن سلیم نے اپنے میزبانوں کو خدا حافظ کہا۔ ارشد سڑک تک اس کے ساتھ آیا اور اسے موٹر پر بٹھا کر واپس چلا گیا۔ شام کے 5 بجے سلیم اپنا سوٹ کیس اٹھائے اس پگڈنڈی پر جا رہا تھا جس کے ہر موڑ اور ہر کھیت کی تصویر اس کے دل پر نقش تھی، لیکن اس پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ ایک نئے راستے کے نقش اس کے دل میں ابھر رہے تھے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں سے باہر ریہٹ کے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا تو اس کی دعا میں چند نئے الفاظ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ دعا ختم کر کے اٹھنے والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں بند کر لیں اور وہ ہاتھوں اور کلائیوں کو ٹٹولتے ہی چلا اٹھا، کون؟ مجید؟ مجید ہنس پڑا اور وہ اٹھ کر اس کے گلے لپٹ گیا۔ مجید کے ساتھ ایک اور قوی ہیکل نوجوان کھڑا تھا۔ سلیم نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور جواب طلب نگاہوں سے مجید کی طرف دیکھنے لگا۔ مجید بولا، بھلا بتاؤ تو یہ کون ہے؟ سلیم نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اچانک ماضی کے چند دھندلے نقوش اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ ارے داؤد! وہ چلایا۔ مجید نے ہنستے ہوئے کہا، داؤد نکالو 1 روپیہ، دیکھو سلیم یہ مجھ سے شرط لگاتا تھا کہ تم اسے نہیں پہچان سکو گے۔ سلیم بولا، بھائی مجھے پہچاننے میں کچھ تکلیف ضرور ہوئی ہے، اب اس نے اس طرح سے سر منڈانے کے بجائے بال رکھ لیے ہیں۔ بھائی داؤد کب آئے؟ اس نے جواب دیا، مجھے کوئی 8 دن ہو گئے ہیں، آج پتہ چلا کہ چودھری مجید آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں چلا آیا، اب واپس جا رہا تھا کہ آپ مل گئے، بس اب تم یہیں ٹھہرو گے۔ مجید بولا، ہاں بھائی اب تم نہیں جا سکتے۔ رات کے وقت مجید اور داؤد اپنی فوجی زندگی کے کارنامے سنا رہے تھے۔ مجید اب جمع دار ہو چکا تھا اور داؤد ابھی تک سپاہی تھا۔ جنگ کے اختتام کے بعد برطانیہ کی وزارت ہندوستان کو آزادی کے اس درخت کا پھل تقسیم کرنے والی تھی جسے جرمنی اور جاپان کی گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے غلام اقوام سے خون اور پسینے کی بھیک مانگی گئی تھی۔ انگریز بظاہر ہندوستان کی سیاسی جنگ میں ایک فریق کے بجائے ثالث کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کانگریس جس نے 1942 میں جاپان کی سنگینیوں کے سائے میں ہندو سامراج کے احیا کے امکانات دے کر ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ لگایا تھا، اب مایوسی کی حالت میں ٹوکیو کے بجائے لندن کو اپنی توقعات کا مرکز بنا چکی تھی۔ انگریز بہرحال جا رہا تھا، کب جا رہا تھا، کن حالات میں جا رہا تھا، کانگریس کو اس کے متعلق کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس کے سامنے فقط ایک نصب العین تھا، اور وہ یہ کہ گورا سامراج جن اختیارات سے دستبردار ہو وہ کالے فاشزم کے ہاتھ آ جائیں۔
انگریزی اقتدار کے چراغ کا تیل ختم ہو چکا تھا اور کانگریس چاہتی تھی کہ اس ٹمٹماتی لو سے ہندو اقتدار کی مشعل روشن کر لی جائے۔ ہندو کے سامنے صرف ایک محاذ تھا اور اس محاذ پر فتح حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ساری قوتیں بروئے کار لا چکا تھا، اور یہ محاذ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ کانگریس ایک طرف ان جنونیوں کی افواج تیار کر رہی تھی جنہوں نے تاریخ انسانیت میں ظلم، وحشت اور بربریت کے ایک نئے باب کا اضافہ کرنا تھا، اور دوسری طرف انگریز کے ساتھ اس کی منطق یہ تھی کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اس لیے آزاد ہندوستان میں جو ہمارے حصے آتا ہے وہ ہمیں دے دو، مسلمانوں کے جو حصے میں آتا ہے وہ بھی ہمیں دے دو، اور صرف یہی نہیں، تم جانے سے پہلے ہمیں اقتدار کے گھوڑے پر سوار کر دو، ہمارے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول دے دو اور مسلمانوں کو رسیوں میں جکڑ کر ہمارے سامنے ڈال دو، پھر تم اطمینان سے چلے جاؤ، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، اس ملک میں شانتی ہی شانتی ہوگی۔ اگر تم نے پاکستان کے نعروں کی طرف توجہ دی تو ہم یہ کہیں گے کہ تم فرقہ وارانہ فساد کی بنیاد رکھ کر جا رہے ہو، ہم ہندوستان کی مقدس گائے کے 2 ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان پاکستان کو اپنا آخری ہتھیار سمجھ کر طوفان سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اور ہندو فاشزم پاکستان کو اپنے جارحانہ مقاصد کے سامنے سد سکندری سمجھ کر اس کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہندو فاشزم اپنی پوری قوت اور تنظیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ ان کے راستے میں وہ نام نہاد نیشنلسٹ مسلمان کانٹے بچھا رہے تھے جو ذلت کے چند ٹکڑوں کے عوض ہندو کے ساتھ قوم کی عزت اور آزادی کا سودا کر چکے تھے،